السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ چیزیں حج کے واجبات کے بعد سنن ہیں۔ سنت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سنت کا اہتمام کر کے عمل کریں گے تو عمل کامل ہو جائے گا، اجر و ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کسی سے یہ سنت چھوٹ گئی تو حج ادا ہو جائے گا اور اس کے اوپر کوئی دم بھی نہیں آئے گا، البتہ ثواب کی کمی آئے گی، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے۔ سنن حج: نمبر 1، احرام باندھنے سے پہلے وضو یا غسل کرنا۔ نمبر 2، احرام میں 2 سفید نئی چادریں استعمال کرنا اگر میسر ہو تو۔ نمبر 3، احرام کی نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا۔ نمبر 4، کثرت سے تلبیہ پڑھنا۔ نمبر 5، مفرد، آفاقی اور قارن کو طواف قدوم کرنا۔ نمبر 6، طواف قدوم میں رمل کرنا، اگر اس میں نہ کیا ہو تو پھر طواف زیارت یا طواف وداع میں رمل کرنا۔ نمبر 7، امام کا 3 مقام پر خطبہ پڑھنا، 7ویں ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں، 9ویں ذی الحجہ کو عرفات میں اور 11ویں کو مینا میں۔ نمبر 8، 9ویں ذی الحجہ کی رات کو مینا میں رہنا۔ نمبر 9، طلوع آفتاب کے بعد 9ویں ذی الحجہ کو مینا سے عرفات جانا۔ نمبر 10، عرفات سے امام کے چلنے کے بعد چلنا۔ نمبر 11، مزدلفہ میں عرفات سے واپس ہوتے ہوئے رات کو ٹھہرنا۔ نمبر 12، عرفات میں غسل کرنا۔ نمبر 13، ایام مینا میں رات کو مینا میں رہنا۔ نمبر 14، مینا سے واپسی میں محصب میں ٹھہرنا، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو۔ یہ چیزیں حج کی سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سنتیں ہیں۔ اگر حجاج کرام سنتوں پر عمل کر کے حج کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب زیادہ ملے گا، حج تو ادا ہو جائے گا۔ اگر سنت کے اندر کمی ہوگی، سنت پر عمل کر کے حج نہیں کریں گے تو حج ادا ہو جائے گا، مگر ثواب کے اندر کمی ہوگی۔ اللہ تعالی آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔